بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور اس کی شفاعت کیسی ہوگی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیسے شفاعت کرائیں گی؟ کیسے رسول اللہ شفاعت کرائیں گے؟ اور 14 معصومین علیہ السلام۔ امت مسلمہ میں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اولیاء اللہ کی شفاعت کی نفی کر دی ہے، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی نفی کر دی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مسئلہ شفاعت اولیاء اللہ اور انبیاء خدا کو توحید کی نقیص قرار دیا اور اس عقیدے کو شرک قرار دیا۔ درج ذیل آیتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت نمبر ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 255۔ اس کا ترجمہ: کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ اور وہ فقہا ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 87: کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو گیا۔ اس کے آگے سورہ طہ 109 آیت نمبر: اس دن شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23: اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو۔ اس کے بعد سورہ نجم کی آیت نمبر 26: جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اس طرح شافعین کے لیے حق شفاعت ثابت ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کیا ان آیت سے اولیاء اللہ کی شفاعت کا حق ثابت نہیں ہوتا؟ جس طرح قیامت کے دن شافعین اعظام شفاعت کریں گے، اس طرح اللہ نے اس دنیا میں بھی اپنے مقرب بندوں کو حق شفاعت عطا کیا ہے۔ ان درج ذیل آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64: اور جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کو توبہ اور قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اگر گناہ گار لوگ توبہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور انہیں اپنی مغفرت کے لیے خداوندی میں وسیلہ بنائیں اور رسول اسلام ان کے لیے مغفرت کر دیں تو وہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر نبی کی شفاعت شرک ہوتی تو اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا نہ پاتے، کیونکہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا ایک قصہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 97: اے ہمارے بابا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب نے ان کے جواب میں فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہوں نے استغفار کے لیے اپنے والد کو وسیلہ بنایا تھا۔ ان کے والد نے ان کے توسل کو قبول کیا تھا اور ان کی نفی نہیں کی تھی۔ آگے سورہ محمد کی آیت نمبر 19: اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کیجئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103: اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 85: جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ تقرب خداوندی کے لیے خاتون جنت کا وسیلہ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 57: جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلے تلاش کر رہے ہیں۔ علامہ حسقانی حنفی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے مراد رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، انہوں نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میری دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہشتی سواری پر سوار ہوں گی، ان کے دائیں بائیں 70,000 ملائکہ ہوں گے۔ حضرت جبرائیل ان کی سواری کی مہار اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوں گے۔ وہ اس وقت بلند آواز سے کہیں گے، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ اس دن کوئی رسول، کوئی نبی اور کوئی شہید نہ ہوگا جو اپنی آنکھیں بند نہ کرے گا۔ تو اسی وقت بطول بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی، الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، میرے اور جس نے مجھ پر ظلم کیا کے درمیان عدل فرما۔ اے میرے اللہ، تو میرے اور اس کے درمیان انصاف فرما کہ جس نے میرے فرزند کو قتل کیا۔ بارگاہ ربوبیت سے ندا آئے گی، اے میری حبیبہ اور اے میرے حبیب کی بیٹی،
تو मुझसे मांगती जा मैं तुझे देता जाऊंगा, तू शफात करती जा मैं कबूल करता जाऊंगा। मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, आज कोई जालिम और सितमकार मेरे अजाब से नहीं बच सकता। उस वक्त सैयद आलम बारगाह खुदाबंदी मर्ज करेंगी, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे आका, मेरी ज़ुरियत, मेरे दोस्तों, उनकी औलाद और मेरे मुहिब्बों और उनकी औलाद को बख्श दे। उस वक्त ज़ात अहदियत से आवाज़ आएगी, फातिमा ज़हरा की ज़ुरियत और उनके मुहिब और उनकी औलाद कहाँ हैं? उस वक्त उन्हें रहमत के मलाइका घेरे लेंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा उनके आगे चलेंगी और उन सबको जन्नत में लेकर जाएंगी। इसके बाद जो है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करने के लिए और अपनी क़ज़ा हाजत के लिए अमल मुजर्रब है। इस दुरूद को जो है 520 दफ़ा जो है पढ़ा जाए, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व बीहा व बालिहा व बनीहा अददा मा अहाता बेही इल्मोगा। ए मेरे अल्लाह, तू फातिमा ज़हरा और उनके वालिद गिरामी और उनके शौहर नामदार और उनके दोनों शहजादों पर इस कदर दुरूद व सलाम भेज जो कदर और मकदार तेरे इल्म में है। रसूल खुदा ने फरमाया, हम ख़ानदान रिसालती सफ़ीना निजात हैं। जो शख्स हमारे साथ तमस्सुक रखेगा वो उखरवी निजात पाएगा, और जिसने हमसे दूरी इख्तियार की वो हलाकत से दो चार होगा। और जो शख्स अपने अल्लाह से कोई हाजत रखता है, हम अहले बैत को ही क़ुर्ब खुदाबंदी के लिए वसीला करार दें। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम हुज्जत खुदा मखलूक पर हैं और फातिमा हम पर हुज्जत हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा शदीद अलील हो गए थे। आपने खातून क़यामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वसीला बनाया। आपके तवस्सुल से आपके फर्जंद को भी शफात मिली। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जब साहिब फ़िराश थे तो बुलंद आवाज़ से फरमाते थे, या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, और आपकी आवाज़ घर के दरवाजे पर सुनाई देती थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम।